فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 29ویں صورت یعنی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 114 نمبر کی تلاوت کی ہے، اور یہاں سے دوسرے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے رکوع کی تفسیر میں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ بیان کر چکا ہوں، جس کے اندر خاص جو بات تھی جو میں نے ذکر کی تھی یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے کہہ دیں گے، یعنی جسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس نجات ہو جائے گی، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ تو کہا کہ ان کی آزمائش ہوگی تاکہ کھوٹے اور کھرے کا پتہ چل جائے، سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے۔ اور پھر فرما دیا کہ بہرحال جو اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اور جو کوئی بھی نیکیاں کرتا ہے، اچھایا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر خاص طور پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ہاں البتہ وہ کوئی شرک کا حکم کرے، کفر کا یا گناہ کا حکم کرے تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے۔ اور پھر مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اسی طرح منافقین کے بارے میں کہا کہ جب سختی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں فتنے میں پھنس گئے، عذاب میں آ گئے، اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو مومنین، ہم تو انہی کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے، کون منافق ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اور پھر جو دنیا میں منافقت کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اپنا وزن بھی اٹھانا پڑے گا، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہی میں لگایا، جتنے لوگوں کو انہوں نے دنیا داری میں لگایا، دیکھیں دین کے سوا سب کچھ گمراہی ہے، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہی میں لگایا تو ان سب کا بوجھ بھی ان کے کاندھوں پر ہوگا، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اجی میں نے جو کہا کہ دین کے بعد سب کچھ گمراہی ہے، تو دیکھیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ مومن کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ جو اس کی دین ہے، جس کا دین ہے وہ اس کی دنیا بھی ہے، جو اس کی دنیا اس کا دین بھی ہے، کیونکہ ہر موقع پر، ہر معاملے پر وہ اللہ کے دین کو آگے رکھتا ہے، چاہے کوئی دنیاوی کام کر رہا ہو، چاہے کوئی دینی کام کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کو آگے رکھتا ہے۔ تو اس لیے مومن کی دنیا بھی دین ہے اور اس کا دین بھی دنیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے مومن کے لیے۔ ہاں البتہ جو فرق کرتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے اور یہ دین کا معاملہ ہے، تو اس میں دنیاوی معاملے میں دین کو فالو نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ پھر پھنسے ہوئے، وہ لوگ ان کے سخت پکڑ ہو گئی۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے انبیاء کی مثالیں دی، انبیاء کی قوموں کی مثالیں دی کہ مسلمانوں دیکھو، اے منکروں دیکھو، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے دیکھو، تم دونوں کو بتایا کہ دیکھ لو یہاں پر۔ پھر مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی، جو رکوع آج میں نے شروع کیا اس میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان میں
1000 سال ٹھہرے رہے، الا 50 عامن، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام یہ رسولوں میں سے پہلے رسول کہلاتے ہیں، لیکن انبیاء تو ان سے پہلے بھی تھے۔ ان سے پہلے جو نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سیدنا شیث علیہ السلام تھے، اور شیث علیہ السلام کے بیٹے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو کن کی طرف بھیجا تھا؟ اس وقت انسان بہت تھوڑے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے۔ اس وقت جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی تھی وہ قابیل اور اس کی اولادیں تھیں، یا قابیل کا گروہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، حابیل و قابیل کا۔ تو اس میں قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تھا دنیا داری کی وجہ سے، تو وہ کافر ہو گیا تھا، فاسق ہو گیا تھا، منافق ہو گیا تھا، اور اس نے جا کے الگ اپنا قبیلہ بنا لیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے، اللہ فرما رہا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی۔ اب خود کی ان کی عمر کتنی تھی؟ تو دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ کو تقریباً 83-85 سال کی عمر کے اندر نبوت ملی، پھر 950 سال آپ نے تبلیغ کی، پھر اس کے بعد طوفان آیا، طوفان کے بعد آپ کہیں اور جا کے ٹھہرے، وہاں پہ بھی ایک عرصہ ٹھہرے۔ کس نے کہا 350 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو پھر آپ نے 950 سال تبلیغ کی لوگوں میں، اور پھر اس کے بعد طوفان آیا، پھر آپ کے جا کے ٹھہرے۔ تو کس نے کہا آپ کی عمر 1400 سال تھی، کسی نے کہا آپ کی عمر 1500 سال تھی، اور کسی نے کہا کہ آپ کی عمر 1600 سال 1700 سال تھی۔ تو اس طرح سے آپ کی عمر بتائی گئی ہے، اور اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی تو کچھ زیادہ ہی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کی عمر اللہ نے زیادہ عطا فرمائی، اور جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا، یعنی قابیل کی قوم کی طرف، تو اس قوم کے لوگ بھی مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتے تھے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا۔ پھر ان کی اولادیں پیدا ہوتی، پھر وہ مرنے لگتے تو اپنے بچوں کو کہتے تھے ان کی بات نہیں ماننا۔ تو ایسے کفر پہ وہ لوگ جمے ہوئے تھے۔ تو اس 950 سال کی تبلیغ میں تقریباً 80 افراد جو آپ پہ ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان کم لوگ لے کر آئے تو اس سے کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ اللہ کے نبی اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ باقی لوگوں کو مسلمان کرنا، ایمان دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ تو کامیاب ہے۔ آج بھی اگر علماء الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں آتے اور لوگ اپنی دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، تو علماء ناکام نہیں ہیں، ناکام تو لوگ وہ ہیں کہ جو حق بات کو سننے کے باوجود نہیں آ رہے ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام، ان سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا، اے نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، یعنی نوح علیہ السلام سے کہا، تو بتاؤ دنیا کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میرے نزدیک تو ایسی ہے کہ کوئی گھر ہو جس کے ایک دروازے سے بندہ انٹر ہوتا ہے اور پھر گزرتا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یعنی اتنا ٹائم بھی آپ نے گزارا، پھر بھی دنیا کا ٹائم آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں جتنا بھی ٹائم گزارنا، اور آخرت کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ آخرت کا جو قیامت کا جو ایک دن ہے، وہ پوری دنیا کی، ہماری جو انسانوں کی دنیا ہے
تقریباً کہتے ہیں کہ 10,000 سال اس کی عمر ہوگی قیامت تک. تو یہ 10,000 سال اس قیامت کے دن کے سامنے 50,000 سال کے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو وہاں کا تو ایک دن اتنا بڑا ہے. تو اس دنیا کے بارے میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اس سے جو باقی رہنے والی زندگی اس کے لیے تیاری کرے اور اس کے لیے قدم بڑھائے، محنت کرے. اس دنیا میں کچھ کمی بھی ہو، کوئی نقصان بھی ہو تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن آخر میں جو زندگی ملے گی وہ بہت لمبی ہے. تو اگر نیک اعمال کیے تو جنت ہے اور برے اعمال کیے تو جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور نوح علیہ السلام کے نام کے بارے میں علماء نے گفتگو کی کہ آپ کو نوح کیوں کہا جاتا ہے، کہ آپ کا نام تو سکن یا ساکن تھا، مگر آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ گریہ کرنے والا. تو آپ کیوں روتے تھے، کیوں گریہ کرتے تھے؟ تو آپ لوگوں کی حالت دیکھ کے روتے تھے کہ میں ان لوگوں کو اللہ کا دین بتا رہا ہوں، انہیں سچی سچی باتیں بتا رہا ہوں، میں انہیں حق کی بات کی طرف بلا رہا ہوں، مگر یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ سچی بات کو جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ بہت روتے تھے اس وجہ سے. تو اس لیے آپ کو نوح کہا گیا، یعنی بہت زیادہ رونے والا. اور پھر آپ کا کس قوم سے تعلق تھا؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے مختلف باتیں کی ہیں. کسی نے کہا عرب سے آپ کا تعلق تھا، کسی نے موصل کی طرف سے آپ کا تعلق بتایا، کسی نے یمن کی طرف سے آپ کا تعلق بتایا، اور ایک قول آپ کا ہندوستان سے بھی ہے آپ کا تعلق، کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے تھا اور اسی علاقے میں آپ تھے. اور یہ بات ہو بھی سکتی کہ آپ کون سے علاقے میں تھے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ٹھٹھا شہر ہے ہمارے کراچی کے برابر میں ہی ہے، 1 گھنٹے کے ڈرائیو ہے ٹھٹھا. تو یہ نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا. یہ تاریخ والے بتاتے ہیں کہ آپ کے پوتے کا نام تھا ٹھٹھا. تو بہرحال آپ علیہ السلام، پھر بعض لوگوں نے باتیں کی ہیں، ویسے قابل ذکر تو نہیں لیکن معلومات کے لیے ذکر میں کر رہا ہوں، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہندوؤں کے اندر ایک دیوتا ہے جسے کہتے ہیں مہانوا. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نوح علیہ السلام ہی کو کہتے ہوں گے. مہانوا یعنی مہا مانے بڑا، نوح مانے نوح. تو کیونکہ آپ کی عمر بھی بہت بڑی تھی اور آپ بہت پہلے بھی تھے، اور ہندوؤں کے اندر یہ طریقہ کار چلتا بھی ہے کہ کوئی بھی بڑا آدمی آتا ہے، اچھا آدمی آتا ہے تو اس کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتنے ہمارے دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اندرا گاندھی کا بھی مجسمہ بنایا، اس کو بھی بھگوان کا اوتار قرار دے دیا. مشہور اداکاروں میں سے جو اداکار ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو بھگوان کا اوتار قرار دے دیتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نام کے مندر بنا لیتے ہیں. اور کوئی حکمران ان کو پسند آ جائے تو اس کے نام کے جو بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نام کے مندر بنا لیتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے، لیکن ہمیں کوئی اس پہ جذب نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام تھے. مہان ہوا جس کو کہتے ہیں وہ ضرور نہیں کہ نوح علیہ السلام ہی ہو. یہ اسلامی عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے جب اپنی قوم کو دعوت دی دین کی طرف، تو پیچھے ان کا قصہ گزر چکا ہے، تو اس لیے مختصر بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے تاکہ ہم سمجھ لیں، لوگ سمجھ لیں کہ تو انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبیوں کا، اللہ کے بندوں کا انکار کرنا نقصان ہی نقصان ہے. فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو طوفان نے پکڑ لیا، طوفان نے ان کو گھیر لیا. اور کیوں گھیر لیا؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم تھے. ظالم کیوں کہا؟
ہمارے یہاں پہ اردو میں تو ظالم اس کو بولتے ہیں جو بہت مارتا پیٹتا، کسی کا حق روک لے اس کو ظالم کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اور اسلامی شریعت میں سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا شرک کو۔ تو چونکہ یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، تو اس لیے ان کو کہا کہ وہ لوگ ظالم لوگ تھے۔ اور ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جوتے کا مقام پاؤں ہے اور ٹوپی کا مقام سر ہے، تو اب اگر کوئی ٹوپی اتار کے پاؤں میں پہن لے اور جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو اس کو کہیں گے ظالم ہے، یہ کہ اس نے جوتے کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے بجائے غلط جگہ پہ رکھ دیا، یا ٹوپی کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے بجائے اس نے غلط جگہ پہ رکھ دیا، تو وہ ظالم ہے۔ تو مشرک کو ظالم، سب سے بڑا ظالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، یہ تو اس قابل تھے کہ کسی کام میں استعمال کرے جائے، اگر چھوٹا موٹا ڈھیلا ہو تو استنجا کر کے پھینک دیا جائے، یہ تو اس قابل تھا۔ اگر کوئی اور نقش و نگار کو خوبصورت پتھر تو زیادہ نقش و نگار کے لیے استعمال کر لیا جائے، اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی دکھائی جائے، اس کو اپنا خدا بنا لیا جائے جو نہ سن سکتا نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور جو خدا جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کے سامنے جھکنا چاہیے، تو اس کے سامنے اکڑ رہے ہیں کہ نہیں مانتے ہم اس کو۔ تو یہ بھی ظلم اس لیے ہے کہ خدا کے لیے ایمان لانا چاہیے تھا، عبادت کرنی چاہیے تھی، تو وہ خدا کے بجائے انہوں نے پتھروں کے آگے کر دی، درختوں کے آگے کر دی، اپنے جیسے انسانوں کے آگے کر دی۔ تو اس لیے سب سے بڑا ظالم کہلاتا مشرک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ اب نوح علیہ السلام، یہ واقعہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ کشتی بنا لیں آپ، تو آپ کشتی بنانے لگ گئے تھے۔ پھر طوفان کا وقت آ گیا تو آپ سے کہا گیا تھا کہ اپنے جتنے مومن ہیں ان کو لے لیں ساتھ میں، اور جتنے جانوروں کو جوڑے ہیں جو ضروری ہے، تو وہ مختلف قسم کے جانور آپ نے لے لیے اور کشتی میں رکھ دیے۔ پھر جب طوفان آیا تو آپ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے، پانی جو ہے زمین سے نکلنے لگا، ایک تندور سے نکلنا شروع ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ تو تھوڑا بہت پانی نکلا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب چڑھنے لگا تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا تو بھی آ جا کشتی میں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بہت اونچا پہاڑ ہے، یہاں تک پانی نہیں آ سکتا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھی، وہ پانی چلا 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 بڑا 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 اتنا بڑا کہ پوری زمین اس میں ڈوبی۔ اور اہل کتاب کی کتابوں میں ہے کہ پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اوپر چلا گیا، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ وہ 80 ہاتھ اوپر ہو گیا تھا پہاڑوں سے بھی۔ تو اب زمین پر جو مخلوق بچی تھی تو وہ وہی تھی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی، وہ لوگ بچ گئے، باقی ساری کی ساری مخلوق ختم ہو گئی، کہ پانی میں ڈوب گئی، کسی میں اتنے پانی میں کون زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کشتی جو ہے کوہ جودی پہ لگی تھی۔ کوہ جودی ایک روایت کے مطابق جو آج کل مشہور ہے وہ سری لنکا کا ایک پہاڑ ہے، تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں آگے ٹھہر گئی تھی۔ پھر جب وہ پانی اترا تو پھر آپ لوگ زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو اب یہ طوفان
پوری زمین پر تھا یا صرف اسی حصے میں تھا جہاں پہ نوح علیہ السلام تھے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ اسی حصے میں تھا صرف، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ پوری زمین پہ تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف الفاظ آئے ہیں جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو ماہر جغرافیہ ہوتے ہیں، ارضیات ہیں، جیولوجی کے ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ زمین پر اس طرح کے طوفان پہلے بھی آئے تھے، تو ممکن انسانوں کی آبادی سے پہلے بھی آئے تھے۔ اور اگر ہم اس زمین کے پروسیس کو ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ یہ آگ کا گولا تھا، اور اس کے بعد اس پہ بارش ہوئی، بادل آئے، سب کچھ ہوئے، برستے برستے پھر یہ مٹی میں تبدیل ہو گئی، اور زمین کے اکثر حصے پہ پانی ہی پانی تھا۔ بلکہ اب جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ جو دنیا کے صحرا ہے، ریگستان ہے، دیگر جگہیں، ان سب پہ پہلے پانی ہی تھا۔ جس طرح سمندر میں آج ریت ہوتی ہے نیچے، تو پانی ہٹا لیا جائے تو پھر وہ صحرا بن جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نشانی بنا دیا تمام عالمین کے لیے۔ تو آج بھی اس کشتی کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ بہرحال تو ایک تو یہ بات بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بات بتا کر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس بنانی تھی، آپ کی ہمت بڑھانی تھی کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو آپ ہمت باندھ کے رکھیے، دل تنگ نہ کیجیے، اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور ہم نے پھر ان کے دشمنوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری مثال دی، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم نے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اب یہ بات مکمل بات ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی جتنی باتیں اگر آپ بتانا چاہیں اور اس کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو یہ جملہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں آپ کو، جو کام کرنے کے حکم دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی احکام اس نے دیے ہیں، ان سب کو کرنا عبادت ہے۔ اور جتنے کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں تو اللہ سے ڈر کے ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کا تقویٰ ہے، یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس ایک جملے میں ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دی، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو تو اس میں تمہارا بھلا اگر تم جانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح لفظوں میں پیغام دیا، لیکن قرآن تو چونکہ اختصار کے ساتھ ہے، بڑے جامع الکلم ہے، مختصر لفظوں کے اندر بڑی بڑی بات بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ جملہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ مزید فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اور تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور تم نرا جھوٹ کرتے ہو، خالص جھوٹ کرتے ہو، پکا جھوٹا کام کرتے ہو تم۔ یعنی یہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت غلط کام ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ پھر آپ کے زمانے میں نمرود تھا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی پوجتے تھے، پھر ستاروں کو بھی پوجتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ ساری کی ساری تنبیہات کروائیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب وہاں پہ اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اب اسی کلام کو جاری رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ان میں یہ الفاظ بھی تھے، ان الذین تعبدون من دون اللہ،
کہ بے شک تم جنہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، تو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ عموماً دیکھا گیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ عام طور پر اس کی پوجا کرتے ہیں جس سے کوئی فائدے کی امید ہے، جس سے کچھ نفع کی امید ہے، اور اپنے بتوں کے بارے میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب ان بتوں کی ہم نے خدمت کی، ان کی عبادت کی تو ہمارے رزق میں بڑی برکت مل جائے گی۔ اور میں نے اشتہار بھی دیکھے، ٹی وی پہ چلتے اشتہار، یوٹیوب پہ اشتہار چلتے ہیں کہ یہ جناب یہ فلانی مورتی ہے، یہ اس کو آپ خرید لیں، اپنے گھر پہ لے جائیں، اپنے جیب میں رکھیں، آپ کے کاروبار میں بڑا بڑھاوا ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار چلنے لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے واقعات دکھاتے ہیں کہ جناب کوئی بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہاں جب سے میں نے مورتی رکھی ہے اپنے پاس تو بھائی میرے پاس تو مال کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ کوئی لڑکی کہہ رہی ہے میں تو اتنے عرصے سے جاب کی تلاش میں تھی لیکن مجھے کسی نے اس مورتی کے بارے میں بتایا، میں نے جب سے مورتی رکھی تو مجھے دوسرے دن ہی جاب لگ گئی۔ پھر کسی کا بتا رہے کہ جناب میں بہت عرصے سے بیمار تھا اور میری بیماری صحیح نہیں ہو رہی تھی، میں نے جب سے مورتی رکھی نا اس وقت سے میری بیماری صحیح ہو گئی۔ تو وہ دکاندار ہوتے ہیں، ان کو اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے، اس قسم کے لوگ پکڑ کر ان کو کہتے ہیں بھائی تمہیں یہ سب کچھ بولنا ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، ادھر لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر فائدہ پہنچانے والے یہ بت نہیں ہیں، یہ مورتیاں نہیں ہیں، فائدہ پہنچانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کہ یہ بت جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں اٹھا سکتے، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اپنے منکروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو اس کی صفت رحمان ہے، اور رحمان وہی ہوتا ہے جو سب پر رحم کر رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی صفت رحیم کی تجلی ہوگی، اور صفت رحیم وہ ہوتی ہے جو صرف اپنوں پہ کی جائے گی، اب غیروں پہ نہیں کی جائے گی۔ تو دنیا میں تو اس نے یہ صفت رحمان کی جاری کی ہے، تو سب لوگ جو ہے اس صفت رحیم کی وجہ سے، رحمان کی وجہ سے سب کو رزق مل رہا ہے۔ تو لوگوں کا یہ سمجھنا کہ جناب ہمیں بتوں کی وجہ سے مل رہا ہے یا فلاں وجہ سے مل رہا ہے، تو یہ بہت برا عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں میں، مسلمانوں میں بھی یہ بات کسی نہ کسی صورت میں بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں عبادت کا لفظ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو فلاں کی فلاں کی فلاں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تو ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ جس کے سامنے سجدہ کرے وہی خدا ہے۔ لیکن اگر حدیث شریف کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، پہلے عیسائی تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے، صحابی رسول ہوئے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے پریسٹ لوگوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے بجائے رب بنا لیا ہے۔ تو ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی ہم تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم، اے تائی، اے عدی یہ بتاؤ
کیا تمہارے علماء یا تمہارے پیر یا تمہارے جتنے لوگ ہیں، مرشد ہیں، تمہارے پادری ہیں، تمہارے عبادت گزار ہیں، تمہارے صوفی ہیں، تم سے کہتے تھے کہ یہ کام حلال ہے تو تم مانتے تھے؟ کہا ہاں مانتے تھے۔ یہ حرام ہے کہتے تھے تو ہم مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کی اتنی اطاعت کرتے تھے کہ وہ جو کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے، تو گویا تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، کیا ہم میں تو یہ چیز نہیں آ رہی ہے کہ کسی شخص کی جائز ناجائز ہر بات پہ ہم لبیک کہنے تو نہیں لگ گئے ہیں؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اطاعت اسی کی جائے گی جو اللہ رسول کے مطابق ہے، باقی اور کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کوئی رزق کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تمہارے لیے کوئی رزق نہیں دے سکتے تمہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، اور رزق لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو۔ وعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کا احسان مانو، یعنی پہچانو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، مزید گفتگو کروں اور ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے کتنے گروہ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو اب یہاں پر ان کافروں کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تم جھٹلا رہے ہو، اب یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، ایک کفار مکہ اگر تم انکار کر رہے ہو ہمارے نبی کا، تو تم پہلے لوگ نہیں، تم سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب پیچھے بتا دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ پھر آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا، یعنی رسول کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ باقی پھر جو تم الٹی سیدھی خواہشات کرتے ہو، الٹے سیدھے معجزے مانگتے ہو، تو وہ تمہارا فضول ہے وہ معجزے مانگنا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کفار کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے یہاں پہ سرسبز و شاداب کھیت لگا دیں اور باغات بنا دیں، ہمارے لیے خزانہ نکال کے دے دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر وہ تو پھر غیب کا ایمان نہیں رہتا نا۔ اصل ایمان تو تبھی ہے جب غیب پہ ایمان لیا ہے، اگر دیکھ کر ایمان لے کے آؤ گے تو یہ ایمان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وہ تو فرعون بھی ایمان لے کے آ گیا تھا آخری ٹائم میں، جب اس نے فرشتے دیکھے موت کے مرنے لگا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا، مگر اس کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو ایمان بالغیب ہے۔ پھر فرمایا کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، تو بے شک یہ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ تو اب جب یہ بات کہی گئی، یہ ساری باتیں پیچھے ان کو سمجھائی گئی،
اس کے باوجود وہ ہٹ درمی بھی تھے اور کہتے تھے نا قیامت کوئی نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب کا چکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مر کے بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ، یہ جسم مٹی ہو جائے گا، گل کے سڑ جائے گا، ہڈیاں بکھر جائے گی، تو کون زندہ ہوگا، کس طرح زندہ ہوگا؟ تمہاری باتیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ بات ہے، معاذ اللہ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو دلیل دی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کیسے فرمائی ہے؟ اچھا، مخلوق کے پیدا ہونے کا مسئلہ کیا ہے کہ مخلوق کی پیدائش کے حوالے سے تو یہ کافر بھی بات مانتے تھے اس زمانے کے کہ بھئی سب کو پیدا تو اللہ نے کیا، سب کو پیدا تو اللہ نے کیا، باقی جو دوسرے خدا ہم نے بنائے ہوئے تو یہ اللہ کے شریک ہے، اللہ کے ہیلپر ہیں جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے۔ آج کل کے بھی اکثر کافر ایسے ہی ہیں جو مانتے بھی پیدا تو اللہ نے کیا، حتیٰ کہ اگر آپ ہنود میں چلے جائیں، جو ہندو مت جن کا ہے ان کے پاس بھی چلے جائیں تو ان کے یہاں پر بھی جو کائنات کا خالق ہے وہ برہما ہے، اس کو کہتے ہیں وہ کائنات کا خالق ہے، دوسرے خداؤں کو نہیں کہتے کائنات کا خالق ہے، رام کرشن وغیرہ وغیرہ کسی کو نہیں مانتے، خالق وہ برہما کو مانتے ہیں۔ پھر باقی انہوں نے اور عقیدے بنا لیے کہ پیدا کرنے کا کام تو اس کا تھا برہما کا، پھر اور کہتے بھی ہیں کہ برہما کے سر سے جو ہے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ برہمن ہے، یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور اس کے جو ہاتھوں سے مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ کہتے ہیں وہ کھتری ہے، یعنی جو جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے تو وہ کسان قسم کے لوگ ہیں جن کو ویش کہتے ہیں، اور جو اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے وہ شودر ہے جو سب سے گھٹیا نسل ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ عقیدہ انہوں نے بھی بنایا ہوا، لیکن وہ بھی کہتے تو ہے کہ ایک ہی بنانے والا ہے، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بگاڑ لیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ تو جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، ثم یعیدہ، ثم یعیدہ، تو دوبارہ بھی بنا دے گا وہ۔ اور ہم اللہ کی مخلوق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے درخت میں پھل اگتے ہیں، پھر ہم کھا لیتے ہیں، پھل ختم ہو جاتا ہے، گٹھلی بچ جاتی ہے، گٹھلی لگتی ہے، پھر واپس نیا درخت لگ جاتا ہے اور اس میں ایسے پھل لگ جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، انسان آ رہے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ پیچھے والا چلا جاتا ہے دنیا سے، پھر نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو سب اللہ کا کیا ہوا کام ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، تو بے شک یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ یہ قل سیروا فی الارض، تم فرماؤ کہ زمین میں ذرا سفر کر کے دیکھو، تو یعنی وہ کہا کنویں کے مینڈک بند بنو، تھوڑا باہر نکل کے دیکھو ذرا، اور بھی دنیا کو دیکھو تم، کیف بدأ الخلق، کہ اس نے مخلوق کو کیسے بناتا ہے وہ، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ تو اور باہر جاؤ، مختلف قوموں کے لوگوں کو دیکھو اور مختلف چیزوں کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر ان سے دوبارہ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تو تمہیں دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو پیدائش بھی اب دو قسم کی ہے، ایک ابتدائی تخلیق ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد دوسری بار تخلیق ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آدمی کے پاس اگر کوئی سیمپل ہو، کوئی نمونہ ہو، تو اب اس کو دیکھ کے آدمی دوسرا نمونہ بنا دیتا ہے، یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ جس نے نمونہ بنایا اس کو ذرا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو کیا دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے؟
اسی طرح کا جواب سورہ یاسین میں دیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کافر نے کہا کہ ہڈیاں جب گل سڑ جائے گی تو کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان مردہ ہڈیوں کو؟ تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب ان سے فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی پیدا کر دے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بھی یہ بات، اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کیا، ارے دیکھو تو صحیح کس طرح وہ خلق کو اس نے ابتدا کی ہے، پھر دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے وہ۔ پھر آگے فرما دیا نہیں مانو گے، فرمایا کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقتوں کو بیان کر رہا ہے، اپنی اختیار کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے، اور وہ رحم فرماتا ہے جس پر چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے جو فرمایا جس کو چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، تو دیکھو کہ اللہ جو کچھ کرے وہ صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہی آیت کا، کیونکہ اگر کوئی میری چیز ہے، میں چاہوں تو اس کو استعمال کروں، چاہوں تو کسی کو دے دوں، چاہے تو اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ میرا لباس ہے، پہن لوں یا اس کو جلا دوں، کاٹ کے رکھ دوں؟ کسی کا میں نے حق مارا؟ کسی کا کوئی نقصان کیا میں نے؟ یہ تو میرا لباس تھا نا، میں مالک تھا نا اس کا، میں اپنے ملکیت میں جو چاہے کر لوں۔ تو سمجھانے کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں میں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے، یہ سارے انسان بھی اس کی ملکیت ہے۔ تو اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے بغیر سبب کے بھی عذاب دے تو یہ اس کا انصاف ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، جو چاہے کرے۔ اور اگر وہ کسی پر رحم فرمانا چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اگر اس پر رحم فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر، اس کے اوپر واجب کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی ملکیت، اس کا اختیار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو بیان فرما رہا، وہ فرمائے کہ الیہ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی جو مرنا ہوتا ہے وہ دراصل اسی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ باتیں، تصوف کی باتیں اشارتاً میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ موت یہ فنا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ چیز جہاں سے آئی تھی وہیں پہ چلی جاتی ہے، چیز جہاں سے آئی تھی اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو ساری کی ساری مخلوقات اسی کی طرف سے آئی تھی، اسی کی تجلیات ہیں، اب یہ تجلیات دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے، یہ فنا کی حقیقت ہے، مگر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے انوار میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن میں بار بار مطلب جواب میں فرمایا کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہ تم زمین میں قابو سے باہر نکل سکتے ہو، یعنی نہ تو تم زمین پہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ عزیزان محترم، کسی چیز سے مقابلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بھاگ جاؤں اس کے پاس سے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، کہ آپ کہیں اور چلے گئے وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں
اور سامنے والے کو مار پیٹ کے ختم کر دیں. تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تم زمین پہ بھاگ کے بھی جاؤ گے تب بھی میری ملکیت میں میرے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے. تم آسمانوں پہ چلے جاؤ تب بھی بھاگ کے مجھ سے دور نہیں جا سکتے. میرے قبضے میں، میری قدرت میں ہی رہو گے تم. تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اور میرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی تمہارا کام بنانے والا، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. کہ ساری دنیا بھی جمع ہو کے اس سے مقابلہ کرے تو اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر انسان کی پوری بے بسی بتا دی ہے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اس کے پیاروں کے پاس آ جاؤ، اس کے پیاروں کی باتوں کو مان دو، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آؤ. تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.